اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اب یہاں سے دیکھیے کہ پچھلے آیات میں جو ہے شروع سے پہلے بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کس مراحل سے جو ہے طے کرنے کے بعد انسان کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد جب پیدا کیا دنیا کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میرے بندے، ہم نے اس دنیا کے اندر جو ہے تمہارے لیے ساری چیزیں جو ہیں مسخر کر دیا ہے، ساری چیزیں تمہارے لیے بنایا ہے، لہذا تم اس میں سے کیا کرو، کھاؤ۔ اب دیکھیے کہ اب ہماری جو ایک تربیت ہو رہی ہے، روحانی تربیت، کہ ہم تو اس دنیا کے اندر آ گئے، اللہ نے ہمیں کھانے پینے کا ساری چیزیں دے دیا، اب جو ہے ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ اب عبادت کس کی کرنی ہے، اب کیا کرنی ہے، عبادت جو ہے اب کس کی کرنی ہے، اب یہ تربیت ہماری ہو رہی ہے۔ اب قرآن نے کہا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو جو اپنی قوم کے پاس بھیجا کہ فقال، اور ان سے کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ، کہ اے میرے قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کسی کی تم عبادت نہ کرو۔ تربیت ہماری ہو گئی نا، یعنی کہ پہلے بتلایا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد بتایا کہ ہم جو ہے زمین پہ آسمان سے بارش برساتے ہیں، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا بارش ہم برساتے ہیں، پھر اس میں جو ہے طرح طرح کے جو ہے اناج اگاتے ہیں، اس میں سے ہم لوگ کھاتے ہیں۔ اب جو ہے ہماری تربیت یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی اس دنیا کے اندر، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو اسی طرح نوح علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے قوم کے پاس بھیجا اور کہا کہ قوم سے جا کے کہ اعبدوا اللہ، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تم دنیا کے اندر کسی کی بھی عبادت نہیں کر سکتے، نہ کریں گے آپ۔ آگے فرمائیں کہ افلا تتقون، تو کیا بھلا تم لوگ جو ہے ڈرتے نہیں ہو، یعنی کہ اتنی ساری باتیں بتلانے کے بعد افلا تتقون بتلایا، کہ یعنی کہ ہمارے اندر پھر بھی جو ہے ڈر نہیں ہے، اتنی ساری چیزیں بتلانے کے باوجود بھی ہمارے اندر جو کیا ہے، ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف پیدا ابھی تک نہیں ہو رہا ہے، یعنی کہ ہم اتنی ساری چیزیں نعمتیں کھا رہے ہیں پھر بھی جو ہمارے اندر احساس پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ بھائی ہم اللہ نے جس مقصد کے لیے ہم کو بھیجا ہے، اتنی ساری چیزیں اللہ نے ہم کو نعمت دیا ہے اور اللہ ہم کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ساری چیزیں جو فری میں دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ افلا تتقون، تو کیا تم لوگ ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہے ہو، تم لوگ ابھی بھی ہم سے نہیں ڈر رہے ہو، یہ مطلب ہے۔ آگے فرمائے کہ فقال الملأ الذین کفروا، جو لوگ کافر تھے، جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا تھا، من قومہ، انہی قوم میں سے، تو کیا کہتے تھے کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو وہی شخص ہے، الا بشر مثلکم، مگر یہ کہ جو ہماری جیسا انسان ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام کو لوگ کیا کرتے تھے، جیسے کہ نوح علیہ السلام جاتے تھے لوگوں کے پاس دعوت دینے کے لیے، تو لوگ کہتے یہ دیکھو نبی آیا ہے، یہ تو جو ہمارے جیسا انسان ہے، ہمارے جیسا کھاتا پیتا سوتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو پھر یہ تم ہم کو دعوت کیوں دے رہے ہو کہ جو ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو۔ تو لوگ طعنہ دیتے تھے، ملامت کرتے تھے، جیسے کہ ابھی کے دور میں بھی دیکھ لیجئے، اکثر و بیشتر جگہ دیکھا جاتا ہے کہ جا کسی کو دین کی دعوت دے دیجئے، اتھوا وقت کی پابندی کر لیجئے نماز کی، تو دوسرا لوگ جو ہے ہاں بہت بڑی نمازی بن گیا ہے، لوگ انگلی کرتے رہتے ہیں، جس کو بولتے ہیں پین مارنا، وہ تو یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ اس سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہمیں جو ہے اعمال پہ فوکس کرنا ہے کہ نہیں، ہمیں جو ہے نماز کی پابندی کرنا، لوگ کچھ بھی کہیں بولنے دیجیے ان کو، یہی لوگ جو ہے کل قیامت کے دن جب ہم لوگ جنت میں ہوں گے تو ہم جو ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں کیسا رہا، مزہ آ رہا ہے جہنم میں، اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں ان کو کہ ہاں تم جو ہم کو دنیا میں کہتے تھے کہ بہت نمازی بن رہے ہو، آج تم جہنم میں تو کیسا لگ رہا ہے، تو اس وقت ہم چڑھا سکتے ہیں اس کو، دنیا میں تو یہ ہم کو پریشان کر رہا ہے۔ تو دنیا جو عارضی دنیا ہے، یہاں کوئی ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آیا، لیکن جہاں ہمیشہ ہم کو رہنا ہے وہاں کی ہم کو تیاری کرنی ہوگی نا، تو وہاں ہم جو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں تم جو کہتے تھے دنیا کے اندر کہ تم بہت بڑے نمازی بن رہے ہو، آج تم جہنم میں ہو، کیسا لگ رہا ہے تم کو، تو وہاں جو ہے بدلہ لیا جائے گا۔ یہاں اگر آپ اس سے بدلہ نہیں لیتے ہیں تو یہ دنیا جو ہے بدلہ کی جگہ نہیں ہے۔ آگے فرمائیں کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو وہی ہے ہمارے جیسا انسان ہے، جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی یہی کھاتا ہے، ہم بھی جو سوتے ہیں یہ بھی سوتا ہے۔ آگے فرمائیں کہ یرید ان یتفضل علیکم،
یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر جو ہے اپنی برتری جمائیں. کیا مطلب؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کافی لوگ، تم جو چاہتے ہو کہ جو ہے ہم لوگوں پہ جو ہے تم جو ہے اپنا روب جماؤ، دبدبا جماؤ، جو دھوس جماؤ، یہ نہیں ہوگا. یہ یہاں کا مطلب ہے کہ یرید ان یتفضل علیکم، تم جو چاہتے ہو کہ ہم جو ہے ہم لوگوں پہ جو ہے تم جو ہے برتری جماؤ، ہم کو جو ہے دھوس جماؤ، روب ڈالو، ہم کو جو ہے حکم دو، یہ نہیں ہوگا اس میں. آگے فرمائیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو ہے زمین پہ کیوں نہیں بھیج دیتا؟ اگر اللہ چاہے تو اس دنیا کے اندر نبی کو بنانے کی، اسی انسان کو نبی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آسمان سے فرشتہ سیدھے بھیج دیتا، وہ جو ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیتا. تو یہاں پہ ایک چیز سمجھ لیجئے کہ فرشتہ کا اور انسان کا مقابلہ الگ ہوتا ہے. اگر فرشتہ اگر دین کی دعوت دے تو فرشتہ کہے گا کہ دیکھو ہم جو ہے 24 گھنٹہ عبادت کرتے ہیں، تم بھی کرو، ہے کہ نہیں؟ وہ اپنا دھوس جماتا. لیکن اللہ نے ہمیں میں سے جو ہے ایک انسان کو نبی بنایا، تو وہ اس سے یہ سبق ملتا ہے ہمیں کہ وہ صرف اتنا ہے کہ وہ نبی ہیں، لیکن انسان ہماری طرح وہ بھی ہیں، وہ بھی سوتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، نبی جو ہے نماز کی پابندی کرتے ہیں، بس فرق اتنا ہے. اگر فرشتے آ کے دین کی دعوت دیتا تو ہم میں سے کوئی شخص بھی جو اس کی طرح جو ہے پابندی نہیں کر سکتے، ہم پریشان ہو جاتے. اس کے جو ہے ٹارچر سے ہم لوگ اتنا پریشان ہوتے کہ ہم لوگ خودکشی کر لیتے. لیکن اللہ نے جو ہے ہمیں میں سے ایک انسان کو جو کیا بنایا، نبی بنا کے جو ہے لوگوں میں جو پھیلا دیا کہ آپ ان کو دعوت دیجیے دین کی دعوت، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ بھائی یہ بھی انسان ہے، یہ بھی کھاتا ہے تو ہم بھی کھاتے ہیں، یہ بھی آرام، ان کے پاس بھی بیوی ہے تو ہمارے پاس بھی بیوی ہے، ہمارے پاس بھی بچے ہیں تو ان کے پاس بھی بچے ہیں. تو یہ جو ہے برابری کا معاملہ رہے. آگے فرمائیں کہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، یہ باتیں جو ہم جو ہے پہلے کے جو آباء و اجداد تھے ان سے بھی ہم کبھی سنا نہیں ہے. پہلے کے جو کافر و مشرکین تھے تو وہ تو کبھی کہتے نہیں تھے بھائی ایک اللہ کی عبادت کیجئے، ایک جو ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کیجئے. یہ جو تم جو ہے نئی بات ہم کو سنا رہے ہو بھائی ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو، یہ تانا دیتے تھے لوگ کفار و مشرکین. آگے فرمائیں کہ ان ہوا الا، تاکہ یہ شخص جو ہے الا رجل، یہ جو آدمی جو ہے بہی جنتن، جو یہ جو ہے کیا ہو گیا، ایک جنون ان کے اوپر لاحق ہو گیا ہے، یعنی کہ پاگل ہو گیا ہے. یہ جو ہے ہر وقت جو ہے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے، ہر وقت جو ہے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے. جیسے کہ اگر ابھی کے دور میں کوئی اگر انسان جو ہے جماعت سے وقت لگا کے آیا اور جو ہے 24 گھنٹہ میں سے جو ہے مان لیجیے کہ 2.5 گھنٹہ کا وقت نکال کے لوگوں سے ملاقات کر رہا ہے، مل رہا ہے، بار بار ان سے مل رہا ہے، تو کہتا ہے یہ پاگل ہو گیا، یہ ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے بیٹھ گیا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یار دانی تو جو ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے بیٹھ گیا، بار بار ہمارے پاس آ رہے ہیں. تو یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان ہوا الا رجل بہ جنۃ، یہ تو ایک انسان ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کے اوپر کیا ہے، جنون لاحق ہو گیا، پاگل ہو گیا، ہر وقت جو ہم کو جو ہے ٹارچر کر رہا ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ فتربصوا بہ حتی حین، تو لہذا کیا کیجیے، ایک مدت تک جو ایک وقت تک جو ہے انتظار کیجیے، پھر کیا ہوگا، ان کو بھی موت آئے گی، وہ مر جائیں گے، ہم لوگ خوشی منائیں گے. یہ لوگ خوشی التجا کرتے، تمنا کرتے تھے کہ تھوڑا صبر کر لو، کب تک جو ہے نبی رہیں گے، پھر اس کے بعد جو جب انتقال ہوں گے تو پھر ہم لوگ مستی کریں گے، عیاشی کریں گے. اب جو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نوح علیہ السلام کو جو ہے ایک حکم دے رہے ہیں. اب جو ہے یہ ساری باتیں ہو گئی اتنی آیت میں. اب جو نوح علیہ السلام عاجز ہو گئے، اتنی جو باتیں سنے، تانا سنے، تو انسان کو غصہ آئے گا ہی. اس طرح کی باتیں جو سنے گا آدمی اس کو بہت غصہ آئے گا. اب جو ہے نوح علیہ السلام کہنے لگے کہ قال، کہ میرے رب انصرنی بما کذبون، اب جو ہے آپ میری مدد کیجیے، لوگوں نے ہم کو بہت جھٹلایا، لوگوں نے ہم کو بہت گالیاں دی، لوگوں نے ہم کو جو بہت برا بھلا سنایا، اب جو ہے آپ کیا کیجیے، میری مدد کیجیے، اب ہم ہار گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاوحینا، ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف جو وحی کیا کہ الیہ کہ انصنع الفلک باعیننا، کہ وہ ایک جو ہے ہماری نگرانی میں جو ہے ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کرے. کیا تیار کرے؟ کشتی تیار کرے. اور فاذا جاء امرنا، جب ہمارا حکم آئے گا، آرڈر آئے گا، تو وفارت تنور، تو تنور سے جو ہے جو پانی جو ابلے گا، یہاں پہ تنور کا معنی لیا گیا ہے کہ تندوری روٹی دیکھے ہوں گے آپ لوگ، اسی کی طرح نکلے گا، گول گول جو ہے حتیٰ جس کے اندر روٹی بنتی ہے، تو اسی سے جو ہے پانی کا فوارہ نکلا تھا نیچے زمین سے، اور اوپر سے آسمان کی بارش بھی ہوئی تھی. تو قرآن نے اسی کو استعمال کیا کہ وفارت تنور، اور ہم جو ہے اسی جو ہے تنور کے جو ہے اس سے جو ہے نیچے سے پانی کو فوارہ ہم نکالیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے کشتی پہ لوگوں کو سوار کیجئے، اس کے بعد جو آپ وہاں سے نکلیے.
آگے فرمایا کہ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو آپ کیا کیجئے کہ اپنے کشتی کے اوپر جو ہے ہر جاندار میں سے، ہر چیز میں سے ایک ایک جوڑا جو ہے سب کو لے ایک ایک عادت کر کے، جیسے کہ بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، دمبا ہے، یہ ساری چیزیں جو آپ اپنے کشتی پہ سوار کر لیجئے، اس لیے کہ انسان کے کام آتا ہے. اور وہ اہلک، اور اپنے گھر والوں کو، الا من سبق علیہ القول منہم، مگر یہ کہ جن لوگوں کے حق میں ہم نے جو ہے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ لوگ اس پہ سوار نہیں ہوں گے، ان لوگوں نے ہمارا انکار کیا ہے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو یہاں پہ ان کی طرف مخاطب ہے کہ آپ کے گھر والے جو ہیں اپنے گھر والوں کو اور جو لوگ بھی ایمان لائیں ان لوگوں کو اپنی کشتی پہ سوار کیجئے، الا مگر یہ کہ جو جن کے اوپر ہم نے جو ہے یہ کر دیا ہے کہ یہ جو ہے جہنم میں جائے گا، تو ان کو جو ہے آپ کشتی پہ سوار نہ کیجیے گا. آگے فرمائے کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور آپ ان کے بارے میں ہم سے سوال نہ کیجیے گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہے، بیٹا ہے، کچھ بھی ہے، کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو، لیکن ہم آخر وقت میں آ جاتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا پریشانی کے عالم میں ہے، مر جائے گا، ڈوب جائے گا، کچھ ہو جائے گا، تو کہتے ہیں کہ آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ، کچھ بھی ہو، کوئی بات نہیں، غلطی کی ہو تم، بہت بھاری غلطی کی ہو، لیکن کوئی بات نہیں، آ جاؤ. تو یہاں پہ نوح علیہ السلام کو مخاطب اور سختی سے کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي، آپ مت بھولیے کہ آپ کا جو بیٹا کنعان ہے تو آپ ان کے رحم میں، آپ کا بیٹا ہے، دل میں رحم آئے گا تو ہم سے سوال نہ کیجیے گا ان کے بارے میں، نہیں، بالکل نہیں. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس لیے کہ آپ کا بیٹا تو ظالمین میں سے ہے، وہ تو کفار ہے، ناشکرا ہے. جی آگے فرمایا کہ انہم مغرقون، تو یہ سارے لوگ کیا ہو جائیں گے، سب کے سب جو ہے ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، سب کے لوگ جو ہے ڈوب جائیں گے. تو ان ساری آیتوں میں سمجھیے کہ سب سے پہلا یہ ہمیں پیغام ملتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے ہم کو اتنی ساری نعمتیں دیا ہے، اتنی ساری چیزیں اللہ نے بنائے ہیں، تو صرف ہمارے لیے مسخر کیا، ہم اس میں سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یوز کرتے ہیں ہر چیز میں سے. ہاں، لیکن اس کے بعد اللہ نے ہمیں یہ بتلایا کہ دیکھو میرے بندو، اتنی ساری چیزیں ہم نے تم کو دیا ہے، تو اب تمہارا یہ ذمہ داری بنتی کہ تم میری عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو. اب جو ہے ہمیں ایک قصہ بھی بتلایا، نوح علیہ السلام کا ہلکا سا شارٹ کٹ میں بتلا دیا کہ لوگوں کے سامنے جب نوح علیہ السلام گئے تو لوگوں نے ان کا انکار کر دیا، لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا. تو دیکھیے کہ یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر منفی رویے ہر طرح کے لوگ بولیں گے آپ کو. ایسا نہیں ہے کہ ہاں ہم جو ہے یہاں پہ ہیں تو ہمارے بارے میں سب لوگ اچھے بولتے ہوں گے، نہیں، کچھ ضرور ہوں گے ایک دو جو ہم کو برا بھلا کہتے ہوں گے، ہم کو نہیں معلوم، کہتے ہوں گے، ہو سکتا ہو نہیں بھی کہہ سکتے ہوں، لیکن ایک بات ہم کہہ رہے ہیں، یہ دنیا ہے، یہاں زمانے کے اعتبار سے جو ہے لوگ بدلتے رہتے ہیں. وہی دیکھیں عام ایک مثال کی طرف، جیسے کہ کانگریس جب تک اس کی حکومت تھی لوگ اس کی تعریف کر رہا تھا، لوگ اس کی واہواہی کر رہا تھا. اب جیسے اس کی حکومت ہٹی لوگ اس کو گالی دے رہا، کہہ رہا کہاں کانگریس ڈوب گیا، کہاں مر گیا، کہاں کیا ہوا، لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو یہ زمانہ ایسے ہی ہے، لوگوں کے دل حالات بدلتے رہتے ہیں، لوگوں کے معاملے مت رہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا کہے گا. تو دیکھیے کہ اگر اس طرح کے اگر سوچتے رہیں گے تو پھر ہم آخرت کے معاملے میں پیچھے ہو جائیں گے، پھر ہمارا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو اعمال کو فوکس کریں. ہمارا کام ہے نماز کی پابندی کرنا، لوگ ہم کو گالی کچھ بھی دیں، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے. ہمارا کام ہے اللہ نے کہا کہ نماز کی پابندی کیے، نماز کی پابندی کر رہے ہیں بس. تو ہم جو ہے ایک اللہ کی سنیں اور اپنے دل کی سنیں، لوگ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں مت جائیے. اگر لوگوں کے چکر میں آئیں گے تو ساری زندگی آپ ڈپریشن میں رہیں گے، پھر آپ ساری زندگی آپ دوا کھاتے رہیں گے، ساری زندگی آپ غصے میں ہی رہیں گے. تو اس لیے اپنا دیکھیے، اپنے دلوں کو صاف رکھیے، ہے کہ نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.